آج میرے عزیزو نیت کر لو، اگر اللہ نے تمہیں استطاعت بخشی، اللہ نے توفیق دی، رات کو میرے عزیزو بستر پر جو چادر بچھایا کرو، گھر والی سے کہہ دینا آج کے بعد پھول والی چادر نہ بچھا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ہدیے کی حضور علیہ السلام کو چادر ملی، ہدیے کی۔ اما جان کہتی ہیں حضور گھر میں نہیں آئے، میرے پیغمبر کے چمڑے والے بستر پر یوں کر کے پھولوں والی چادر بچھا دی۔ رحمت دو عالم تشریف لائے، پردہ ہٹایا، اچانک آپ کی بستر پہ نظر پڑی اور آپ نے پوچھا اے عائشہ یہ پھولوں والی چادر کہاں سے آ گئی؟ کملی والے ایک محلے والی آپ کے لیے ہدیہ دے کے چلی گئی، میں نے یہ چادر بچھائی۔ فرمایا اتنا روئے دروازے کے پردے کو پکڑ کر کہ آپ کے آنسوں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جال کی مال پاؤں کوئی گستاخی ہو گئی، بتاؤ تو صحیح کملی والے یہ پھول والی چادر سے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کو پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ؟ اللہم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا، یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو غریب سے رکھنا، یا اللہ مجھے موت دینا غریبوں میں رکھنا، یا اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کرنا تو اللہ مجھے غریبوں میں کھڑا کرنا۔ اماں فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر اٹھائی نہیں کملی والے نے حجرے میں قدم ہی نہیں رکھا۔ یا تو طلاقیں ہو رہی ہیں، پچھلے سال پردے بدلنے تھے پورا سال گزر گیا، یا تو طلاق ہو رہی ہے، بیڈ شیٹ دیکھو کتنی پھٹ گئی، بیڈ شیٹ نہیں آئی، شوہر کو کہہ رہی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی میرے ارمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میرے عزیزو ایک بیڈ شیٹ پر ارمانوں کا بیڑا غرق ہونے لگ جائے، حاصل پور والو پوچھتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا ہے؟ کتنی نیک عورتیں تھی اللہ اکبر جو اپنے خامد کی دل جوئی کیا کرتی تھی اور ہر روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کے ہاتھ میں دے کے کہا کرتی تھی مجھے یقین تو ہے تو حرام نہیں کمائے گا، لیکن اس روٹی کے کنارے جو ہاتھوں میں چبھ رہے ہیں لگتا ہے اس میں حرام کی امیزی شامل ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہے تو کرتا کوئی نہیں۔ فرمایا جب شوہر گھر سے نکل جاتا، ایک صحابیہ کا گھر والا سارا دن دیہڑی کر کے آیا، اللہ اکبر کچھ نہ ملا، دوسرے دن کمانے کے لیے گیا کچھ نہ ملا، تیسرے دن کمانے کے لیے گیا خالی ہاتھ آ گیا، صحابیہ کہنے لگی خیر تو ہے میں مر جاواں، کیا بات ہے 3 دن کوئی مزدوری نہ ملی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوتھے دن دروازے سے باہر نکلے، کہنے لگے آج بے فکر ہو جا، خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، اگر کچھ نہ ملا تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ گھر والی کہنے لگی جا اللہ تیرا وارث ہے۔ جب دروازے کی دہلیز پار کی گھر والی کی چیخ نکلی، صحابی نے مڑ کے دیکھا کوئی چیز گر گئی، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، کہنے لگی ادھر آ جا، آ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی ایاک ولا کسب الحرام، ہماری بھوک کی وجہ سے حرام کاری کی طرف قدم نہ اٹھا دینا، یہ نہ ہو بچوں کو بھوکا دے کر بچوں کو روتا دیکھ کر کسی کا حق دبا کے اپنے گھر میں آٹا لے آنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بھوک کی وجہ سے تکلیف آئے برداشت ہو جائے گی، حرام مال پیٹ میں چلا گیا اللہ کی قسم ہم بچوں سے ہم گھر والوں سے جہنم کی آگ میں جلنا برداشت نہیں ہوگا۔ بابا باری رکھے سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا سا آدمی تھا، روزانہ مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ یہ تم صبح صبح حاصل پور کے چوک میں جانا نا، میزائل چوک میں یا لاری اڈے کے پاس لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی مشینوں والا، کوئی راجگیری والا، کوئی کاریگر کھڑا ہوگا۔ آج حاصل پور والوں میرے سے وعدہ کرو جس کے چہرے پہ تمہیں حقیقتاً مفلسی نظر آ رہی ہو اور جس کی داڑھی میں تمہیں سفید بال نظر آ رہے ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے آنا اور سمجھ جانا یہ بوڑھا اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے روٹی اس وجہ سے نہیں کھا رہا، لگتا ہے اس کی بچیاں بیٹا کوئی نہیں، بیٹیوں کی جوانی نے اس بوڑھے کو گھر سے نکل کر چوک میں کھڑا ہو کر مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 2 دن بعد کام کر دے گا، 3 دن بعد کر دے گا۔ ایک آپ کو مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، مجھے تو ایسی باتیں آتی ہیں، آپ تقریر سمجھ لو یا 6 نمبر کا مذاکرہ سمجھ لو، مجھے تو بھائی ایسی باتیں آتی ہیں، تم بازار میں جاؤ گے اللہ اکبر فروٹ لینے کے لیے جاؤ، بازار میں جاؤ گے میرے عزیزو سبزی لینے کے لیے جاؤ، اللہ اکبر دکان نظر آئے گی،
پیپر وائٹ اس کے اوپر لگا ہوگا، دکان نظر آئے گی چاندی کے ورق میں میرے عزیزو ایک فروٹ کا دانہ لپٹا ہوگا، ہر کوئی جائے گا، دکاندار کے من چاہے پیسے دے کے آئے گا، اگر تھوڑے قدم فاصلے پہ ایک ریڑھی کھڑی ہو، وہی سیب کا دانہ اس ریڑھی پہ پڑا ہو، نہ تیرا دل چاہے آدھا کلو اس سے لے لے، کلو دکان والے سے لے لے، دکان والے سے تو کوئی اور لے جائے گا، اگر تو نے آدھا کلو سیب لے لیے جانوروں کو ڈال دینا، نہ کھا دینا، نہ کھانا، کیا پتا اس آدھا کلو کی وجہ سے کلو آٹا اس کے گھر میں آ جائے گا، غریب بچوں کے پیٹ میں پکے روٹی جائے گی، کلیجہ ٹھرے گا، اتڑیوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پر پہنچ جائے گی۔ غریب ٹوٹی ٹوٹی ریڑیوں والے جن کے منہ پر گندگی کے چبڑ اور ہاتھ، ان سے سودا لو، ان سے سودا لو جو تمہارا ہاتھ بھی ریڑی پر سے نہیں روکتے، ان سے سودا لیا کرو جو کہتے ہیں اور میرے لائق کوئی خدمت ہو اور لے جاؤ، یہ چیز بڑی اچھی ہے، اور نہیں کھانا چھت پہ پرندوں کو ڈال دینا، کیا پتا غریب کی جیب میں 4 پیسے آ گئے، تجھے دور تک دیکھ کر ہنستا رہے گا، خدا پاک کی قسم یہ ہنسی قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہی تو میرے عزیزو اس منبر پر بیٹھ کر حاصل پور والو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں، انسان بنو، انسان نما درندے نہ بنے۔ معاف کرنا، معذرت بہت بڑی بے کرامی والی بات کر گیا، اپنے سے چھوٹوں سے بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں کو تو میں سلام کرتا ہوں، انسان نما درندے نہ بنے، اپنے اندر احساسات اور پیار کا جذبہ قائم کرو۔ اللہ اکبر۔